عزت اور سربلندی چاہتے ہیں، امن اور سکون چاہتے ہیں، تو ہم جتنے بھی طریقے اختیار کر لیں وہ سارے کے سارے کام اور سارے کے سارے طریقے ختم ہو چکے ہیں، اور کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہے جس طریقے پہ چل کر کے، جس پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، سوائے ایک طریقے کے کہ صرف اور صرف اگر ہم زندہ قوم بن کر رہنا چاہتے ہیں، ایک حساس بشاس معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو دعوت کا کام کرنا ہوگا، اور جب تک ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے یہ امت برباد ہو جائے گی۔ دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تمہارا رب کسی بستی والے کو ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس بستی کے اندر اس بستی کے لوگ اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ اگر ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری کوئی عزت اور شان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دعوت کا کام چھوڑ چکے ہیں، اور جب تک دعوت کے کام پہ ہم پھر سے لگیں گے نہیں تب تک ہم ویسی بلندی پا بھی نہیں سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے اسلاف نے پایا تھا۔ اب اس کا مقصد سامنے ہے کہ دین خالص کی نشر و اشاعت، اس کے بعد شرک و بدعت سے پاک اور صاف ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، ارتداد کے فتنے کو بند کرنا، اسلام کی ترویج و اشاعت کیسے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں مختصراً کیونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہندوستان نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب مسلمان حکمران تھے اس ہندوستان پہ، اور وہ زمانہ تھا اکبر کا۔ دو درباری مولویوں نے اکبر کے دماغ کو گھمانا شروع کر دیا، اس میں سے ایک مولوی کا نام تھا ابو الفضل۔ اب ایسا گھمایا اس بادشاہ کے دماغ کو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسند نظیریہ پر یا مدرسہ عظیمیہ میں عربی قرآن کو فارسی میں ترجمہ کر دیا، کیونکہ ہندوستان کی اکثریت سمجھنے والی زبان جو تھی وہ عربی تھی، وہ فارسی تھی، اور فارسی کا بول بالا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ قرآن کو فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ اب جب لوگوں نے فارسی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا تو اب یہی علماء سو کی جانب سے احتجاج شروع ہو گیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اس کی زبان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے اندر تحریف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو عربی زبان میں تھا، عام عوام قرآن کے اصل مفہوم اور مطلب کو سمجھ نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی۔ اب شاہ صاحب نے اس نزاکت کو دیکھتے ہوئے قرآن کو فارسی میں ترجمہ کر دیا، اور جب لوگوں نے پڑھا تو دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور کیسے کیسے حالات سے ہم دوچار ہیں، مولویوں نے ہم کو کس طرح سے گمراہ کر دیا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کو کھولا تب ان حقیقتوں سے واقف ہوئے اور دین خالص کی طرف آنا شروع کر دیا، تو کیا ہو گیا، جو لوگ مولوی لوگ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے تھے اس کی دکان بند ہونی شروع ہو گئی، تو یہ فرمان نافذ کر دیا گیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس نے کتاب اللہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور قرآن جو عربی زبان میں تھا اس کو فارسی زبان میں کر دیا۔ اس کے بعد اکبر کے دماغ کو گھمانا شروع کیا، تو اکبر نے کیا کیا کہ احمد اور محمد جیسے نام ہندوستان میں رکھنے پہ پابندی عائد ہو گئی۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، اس زمانے کی بات ہے جس کا حوالہ دیتے کہ ہم تھے حکمراں، احمد اور محمد نام رکھنا منع کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ سور کے گوشت کو جائز قرار دے دیا گیا اور گائے کے گوشت پہ پابندی لگا دی گئی۔ کب؟ یہ اکبر کا زمانہ۔ تیسرا یہ ہوا کہ مسلمان کو ختنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کوئی آج کی سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں، مسلمان ختنہ نہیں کر سکتا، اور جو مسلمان قبر پرستی کے خلاف، جو مسلمان کسی جلوس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی چکی پیسنے کے لیے وقف کر دی جائے گی۔
اب یہ عالم تھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے پوری فوج اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی طرف لوگوں کو جو بلانا اسٹارٹ کیا، اور جب دین کی نشر و اشاعت کی تو تاریخ شاہد ہے کہ راستے میں آنے والے بڑی بڑی چٹانوں کو ان لوگوں نے اپنے پیر تلے رون کر کے اس کو گردہ بنا دیا، اور پھر کوئی طاقت روک نہیں سکی کہ اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کو آگے بڑھایا جائے۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو یہ کارواں وہیں سے چلا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی حالات ویسے تھے تو اس طرح کے لوگ کھڑے ہوئے، اس زمانے میں بھی حالات ایسے ہیں تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، کیونکہ دین کے اندر جو ملاوٹ کر دیا گیا ہے اور دین کے جو ہے پرخچے اڑا دیا گیا ہے، اصل دین کیا ہے اس کو سمجھنا۔ مجھے اس پروگرام کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جب تک آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات بیان کی اور تمام لوگ آپ کی بات سے اگر متفق ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اہل سنت سے اہل بدعت تو کبھی راضی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں ملا جلا کر کے چلنے والی بات نہیں ہوگی، جو بات ہوگی قرآن کی روشنی میں ہوگی، حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہوئی بات اگر کسی کو چبھ جائے، بری لگ جائے، تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس قرآن کی آیت کو قرآن سے ہٹا دیجئے اور حدیث کے ان الفاظ کو حدیث سے ہٹا دیجئے، ہم بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ وسیم بریلوی ایک بہت بڑا شاعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا، میں اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا، اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا۔ اور اس پروگرام کی جس سطح پر، جس پیمانے پہ مخالفت کی گئی ہے، اتنی کوشش کی گئی ہے کہ یہ پروگرام منعقد نہ ہو، یہ جو کارواں چلا ہے اس کو روک دیا جائے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ تمام عمر تم مجھے گرانے میں لگے رہے سو تم نے سوچا بھی نہیں، تمام عمر تم مجھ کو گرانے میں لگے رہے سو تم نے سوچا بھی نہیں، میں اگر گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور ابھی چلنے دو۔ یہ کارواں جو چلا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی مخالفت بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہے اور بہت شد و مد کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ابھی چلنے دو سو اکیلا، ابھی مجھے چلنے دو سو تنہا ہے سفر میرا، ابھی چلنے دو کہ تنہا ہے سفر میرا، راستہ روکا گیا تو کارواں بن جاؤں گا، اور جب بھی راستہ روکنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم کارواں بن جائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بول چکا ہوں کیونکہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہی ہے، جو اسلاف کا طریقہ رہا ہے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہم صحیح کتاب و سنت کے منہج کو مانتے ہوئے تلاوت کلام پاک سے اس محفل کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے تو فاتو بصورت من مثلھا، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر کے چلے آؤ۔ تم تو یہ کام نہیں کر سکتے ہو اکیلا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگار کو اور اپنی ہمجولیوں کو اور اپنی پوری ٹولی کو لے کر کے آ جاؤ، پھر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جب تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم بالکل کر ہی نہیں سکتے ہو، تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو نا، وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا اس جہنم سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ اور جب قرآن کی فصاحت و بلاغت کی بات آئی تو صحابہ کرام نے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کو ایک کاغذ پہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ اگر کسی کو قرآن کی فصاحت و بلاغت میں اس کے نازل ہونے میں شک ہے تو کم سے کم اس جیسی صورت کو لا کر کے دکھا دے۔ تمام کافرین عرب
دیکھ کر کے اس آیت کو حیران ہو رہے ہیں۔ آخر میں حسان بن ثابت جو اس زمانے میں اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ بہت بڑے شاعر ہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اور اسلامی شاعروں میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ انا اعطیناک الکوثر را لگا ہوا ہے، اور شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم وزن الفاظ آنے چاہیے، تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یہاں بھی رہے ہے، ان شانیک هو الابتر یہاں بھی رہے ہے، تو انہوں نے نیچے میں ایک جملہ لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، انہوں نے کیا بنا دیا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ جو ہم اوپر میں بات پڑھے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کتاب کی تلاوت پیش کرنے کے لیے انتہائی نونہال اور معصوم سا بچہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے تلاوت پیش کرے گا قرآن کریم کی، جس کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتا تو پہاڑ ہمارے خوف کے اور دہشت کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے اب اپنی اہمیت کا اندازہ لگے گی، قرآن کو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اب اس سے بڑی ہماری اہمیت کیا ہوگی؟ اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں بابو تنزیل کو کہ آپ آئیں اور اپنی معصوم سی آواز سے تلاوت کلام پاک پیش کریں۔